محمد رضوان ہیں جیلمز، وہ کہتے ہیں اسحاق کے وزیر خزانہ کا حلف اٹھاتے ہی معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، آگے کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہ واقعی ملک کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے یا جان بوجھ کے تاثر پیدا کیا جا رہا ہے؟ میں ایک ایکڈیمک سی بات محمد رضوان صاحب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بنیادی میری رسمی تعلیم اگر وہ ہے تو وہ اکنامکس کی ہے۔ یہ لکھنے پڑھنے کے کام میں تو میرا پیشن تھا، میرا رومانس تھا، اس لیے میں آ گیا۔ ایک بات بالکل اچھی طرح، یہ تو ہمارا تو حال ہی بہت پیڑا ہے۔ امریکہ میں جب ریسیشن آیا تھا تو اس کو بھی بہت وقت لگا تھا۔ اکانومی ایک ایسی چیز ہے، یہ تو انڈیویجولز کی ہو تو ایک دفعہ ہل جائے، تباہ ہو جائے، خاندان کو مقروض ہو جائے، اس کو نکلتے نکلتے وقت لگتا ہے۔ یہ تو ملک ہے جس کو بہت بری طرح نوچا گیا ہے، کھایا گیا ہے، لوٹا گیا ہے۔ اس کی اکانومی سطحی طور پہ، نمائشی طور پہ، آرائشی طور پہ، وقتی طور پہ اگر کوئی دو چار جھلکیاں نظر آئیں، اس سے کوئی آدمی غلط تاثر نہ لے۔ یہ ہوتا ہی نہیں۔ بستیاں جو ہیں وہ بستے بستے بستی ہیں، اور اجڑتی بھی اسی طرح ہے۔ اور اجڑ کے بسنا تو پھر اوریجنل بستی بسانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ پہلے بھی جگاڑیے ہیں بیسیکلی۔ اسحاق ڈار صاحب از ناٹ این اکانومسٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، جگاڑیا ہے، اچھا جگاڑیا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے مارکیٹ میں ڈالر فلڈ کیا، ان کے اپنے پاس اربوں ڈالرز ہیں۔ ایک وقتی ریلیف کے لیے کوئی بھی جگاڑ لگا سکتے ہیں۔ آج مجھے کسی نے کہا، کوئی انٹرویو کرنے آئے صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ملک میں جو سیاسی گہما گہمی، تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا یار اسے گہما گہمی نہیں کہتے ہیں، اسے افراتفری کہتے ہیں، اسے مار دھاڑ کہتے ہیں۔ بارہ پہلا ہے جی، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ نااہل ٹولے نے ہماری 3 برس کی محنت ہفتوں میں برباد کر دی۔ اچھی بلی مستحکم اور ترقی کرتی معیشت کو بیرونی سازش کے ذریعے تباہی کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تحریک انصاف معیشت کی بحالی کا مکمل روڈ میپ تیار کرے گی۔ پہلی بات کہ میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ معیشت کی بحالی کا مکمل روڈ میپ تیار کرنا قابل مبارکباد ہے۔ میں پہلے بھی، جب یہ پہلے اقتدار میں آئے، اس سے پہلے میں I was constantly under this impression کہ جی بڑا ہوم ورک ہو رہا ہوگا۔ بعد میں پتہ لگا کہ کوئی ہوم ورک نہیں تھا۔ تو او لیول کا بچہ ذہین ہو اور اگر تیاری نہ کی ہو تو معاملہ پر جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، باقی اب رہ گیا کہ اس بات پہ ممکن ہے یہ جو 14 جماعتی ہے یا 13 یا پتہ نہیں کتنے ہیں، یہ مجھے تو آج تک ان کی صحیح تعداد ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اس کو کنٹیسٹ کریں، جھکتے ماریں بھانڈوں کی طرح اس پہ۔ حالانکہ میں یہ بات 1 2 4 10 12 20 دفعہ نہیں، کئی بار 3 سال میں نے لکھا کہ ہر قیمت پہ پی ٹی آئی کو ٹرم پوری کرنے دو۔ کیوں؟ تاکہ وہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم آخری 6 مہینے میں کوئی توپ چلا دیتے یا آخری 1 سال میں ہی ہم ٹیبلز ٹرن کر دیتے، ٹرم مکمل۔ اچھا، لیکن ظاہر ہے سیانے تو سیانے ہوتے ہیں، وہ بیوقوف کی کون سنتا ہے، اور نہ ہی مجھے وہ سنانے کا شوق ہے۔ میں تو ایک اپنی طرف سے جو میری عقل کے مطابق بات تھی میں کر رہا ہوں۔ سو آج اگر یہ بات عمران خان کرتے ہیں تو ماننے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں۔ باقی آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، باقی بک بک ہے، بالکل بکواس ہے۔ آپ ٹرم پوری کرنے دو، میرے ساتھ آپ کا کوئی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے تو مجھے پھر وہ وقت پورا دو، اچھا، اور ان انٹرپٹیڈ دو، اس میں کوئی رکھنا نہ ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ معیشت جو بقول عمران کی اچھی بلی مستحکم ترقی کرتی، اگر یہ ٹھیک نہیں بھی ہے، اس کا سادہ جواب ہے عمران کے جو آخری 8 مہینے ہیں، 6 مہینے ہیں، 7 مہینے ہیں، ان دنوں کی مہنگائی اور آج کی رکھ لو۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے میں عمران کو اس حوالے سے ڈیفینڈ کیا
کرتا تھا کہ اس کو ایک نیم مردہ معیشت اس کے حوالے کی گئی ہے، ادر پیپل آر ٹو بی بلیمڈ فار اٹ. تو بہرحال قابل مبارکباد یہ ہے کہ وہ شوکت ترین بہت کمپیٹنٹ آدمی ہیں. ان کی میرا خیال ہے زیر نگرانی انہوں نے کوئی روڈ میپ تیار کرنے کے لیے کوئی ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہے. اللہ ان کو توفیق دے، ہمت دے، حوصلہ دے، محنت کریں، کام کریں اور روڈ میپ تیار کریں. تیاری واقعی بہت ضروری ہوتی ہے.